اور خطرے سے بھرے ہوئے جتھوں کو دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. فصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ نے جو وعدہ کیا اس کے رسول نے سچ وعدہ کیا. ظاہری طور پر بھیانک ہے، موت ان جتھوں کا لباس پہن کے آ گئی ہوئی ہے اور ہمارے گرد گرد منڈلا رہی ہے، مگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا سچ کر کے وعدہ کیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور لشکروں کے اس ہجوم نے ان کے ایمان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کیا، ان کے ذوق تسلیم و رضا میں اضافہ کیا ہے. یعنی خطرہ دیکھا یقین بڑھ گیا، ایمان میں تازہ زندگی آ گئی، اور کہا جو کچھ خدا اور اس کے رسول نے کہا کر گزرے گے، اب وہ مزہ آئے گا اس کام کے کرنے کا. جو باتیں کہیں جس طرح کہیں اسی طرح سامنے آ رہی ہیں. یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے. یہ غزوہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب میں جو انتہائی تکلیف دہ معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ موسم سردی کا، تعداد بہت تھوڑی، دشمنوں کی تعداد گزشتہ ساری جنگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ، مسلمانوں پر معاشی غربت کے خوفناک ایام. لیکن باقی دنوں میں جتنے بھی مرحلے گزرے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوا کہ جتنے الائز ہیں وہ بے ایمان ہو کر دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہوں. اب مدینہ طیبہ کے اندرونی حدود میں خطرے کا منڈلانا، سامنے سے تلواروں کا ننگا ہونا، پیچھے سے خاموش زبان کے ساتھ خطرے کا موت بن کے پیچھا کرنا، پیٹوں میں روٹی نہ ہونا، ہاتھوں میں ہتھیار نہ ہونا، گنتی کا تھوڑا ہونا، یہ مناظر دیکھ کر کے ایک قرآن مجید نے کہا ہونا لکبتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومنوں کو آزمائش میں ڈالا گیا. حالانکہ اس کے منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے. کہا دراصل یہ خطرہ ان کے لیے ہے جنہوں نے سچ کر کے اسلام کو مانا ہے. جو بے ایمانوں کے ساتھ با بداں بدباش با نیکان کو جائے گل گل باش جائے خار خار، جو کانٹے کے ساتھ کانٹا پھول کے ساتھ پھول بن کے بیٹھ جائے، حافظہ گروسل خائی صلح کن با خاص عام با مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام. جو مسلمان کے ساتھ مل کر کلمہ پڑھنے میں بھی تاخیر نہ کرے اور ہندو کے ساتھ مل کر کے رام رام کرنے میں بھی دقت محسوس نہ کرے، اس کے لیے کیا خطرہ ہے. گاہے گاہے پاکستان میں یہ الجھن پیش آتی ہے تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، وہ سنیو پاکستان کا وجود تمہارے لیے ضروری ہے، پاکستان کا خطرہ نرا تمہارے لیے ہے. جنہوں نے کل کہا تھا میں پہلے ہندوستانی اور پیچھے مسلمان ہوں، ان کے لیے کیا خطرہ ہے. جنہوں نے کہا پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوا، تو وہ پاکستان کا ٹوٹنا تو ان کے گناہ کی توبہ سمجھی جائے گی. یہ خطرہ تو ان کے لیے ہے جنہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. آج قرآن کہتا ہے اس ساری آزمائش آئی، سامنے تلواریں برس رہی ہیں، تیر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، فاقہ مستی پورے جوبنوں پر ہے. ایسے حالات میں زندگی کا ہر لمحہ خطرہ بنا ہوا ہے. یہ آزمائش تو سبھی کے لیے ہونی چاہیے. کہا جن کا ایمان سچا ہے نا، یہ خطرہ ان کے لیے تھا. بے ایمانوں کے لیے کوئی معلومہ خطرات کو قبول کرنا ایمان کی عادت ہے، بے ایمانوں کو کوئی خطرہ ہوتا ہی نہیں. وزلزلوا زلزالا شدیدا، مسلمان بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے. نہ لونا بے محبت کر خیال زندگانی ہے، محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے. اس جگہ قرآن بڑے خوبصورتی کے ساتھ منظر کشی کرتا ہے. یاد کر پیارے وہ وقت جس وقت منافقین کہہ رہے تھے، منافقین میں سے نام نہیں تھا کسی کا، عبداللہ ابن ابی کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور کسی معتب وغیرہ کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. لیکن کہا نام سے کوئی کام نہیں ہے، کوالٹی سے کام ہے. کیا ہوا؟ کیا یہاں بھی کوالٹی بیان کی. آگے کا والذین فی قلوبہم مرض، جو آپ کے اصولی ہیں وہ ہر وہ کام جو ذات سے ہٹ کے ہو وصف کہلاتا ہے ان کے ہاں. صرفی لوگ یا ناوی لوگ تو صرفی لوگ تو وصف کہتے ہیں نا، سیگا اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، سیگا مبالغہ، اس میں تفضیل. یا ناوی لوگ جو مرکب تو سیوی واقع اس کو صفت کہتے ہیں.
لیکن اصولی لوگ کہتے ہیں جو ذات سے ہٹ گیا وہ سب صفت ہے. اس مناسبت سے ان کی کیا صفت ہے؟ یہ اس اصول، یہ جو صلہ موصول کی ترکیب ہے، اس کے اندر کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی، یہ وصف ہے. بیماری ذات کا نام تو نہیں ہے، وصف کا نام ہے نا. عارض ہوتی ہے نا بیماری، خود تو اپنا وجود نہیں رکھتی نا، کسی کے ساتھ قائم رہتی ہے نا. جو کسی کے ساتھ قائم رہے وہ ذات نہیں کہلاتا، وہ وصف کہلاتا ہے. تو کیا مطلب؟ جو منافق تھے، منافقت بھی ایک وصف ہے اور بیماری بھی ایک وصف ہے. اب منافقت ہی کا دوسرا نام بیماری رکھا، کیوں؟ کہ صحت اور موت کے درمیان، زندگی اور موت کے درمیان بیماری ایک درمیانی درجہ ہے. اس لیے وچلا میل ہر دور چونے. سمجھ آئی بات؟ اس صفت کے جو مالک تھے ان کی بولی سنیے. اب اس کا اگر نام بیان کر دیتے تو مطلب وہ خاص وہی آدمی تھے، اس کے سوا ہوگا نہیں. نہ پیریڈ ذکر کیا، نہ تاریخ ذکر کی، نہ جگہ ذکر کی. کہا اس کا تعلق نہ جگہ سے ہے، نہ پیریڈ سے ہے، نہ کسی زید بکر کے نام سے ہے، بلکہ یہ وصف جب بھی کبھی پایا جائے گا تو یہ کوٹیشن اس کا ہوگا. وہ کیا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا اسے دھوکہ ہی کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے دھوکہ اسے کیوں کہا؟ وعدہ یہ تھا کہ ایک چٹان آ گئی تھی جس کو چٹان کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے شاہزوروں نے زور مار کے اس پر ضربیں لگائیں، لیکن اس کا بال بھی بھیگا نہ ہوا. بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ خندق کھودی گئی تھی. ان سے ہی کہا گیا کہ جا کر سرکار سے یہ ذکر کریں کہ یہ چٹان آگے ٹوٹتی نہیں ہے، سخت پتھر ہے. اب جناب سخت پتھر ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. سرکار کے پاس گئے، کیوں نہیں سرکار میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ساری آرمی زور مار کے کھڑی ہو گئی. اس وقت سرکار کا کہنا کدال مجھے دو. اس کا مطلب سرکار ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہتے میرے جیسا. وہ جو ہے نا ایوکم مثلی، وہ حضور کی زبان ہے. تمہیں میرے جیسا کون ہے؟ سمجھ آئی بات؟ سرکار نے کدال ہاتھ میں لی، ایک چوٹ ماری. عام مفسرین نے تو یہ ذکر نہیں کیا، لیکن علامہ ساوی احمد مالکی یمنی نے کہا کہ اس وقت وہ موسم سرما تھا، مطلع ابر آلود تھا، گنگھور گٹائیں چھا رہی تھیں، اور اتنی زبردست سردی تھی کہ بس آدمی کا ایسے ہاتھ کھولنا بھی بڑا مشکل کام تھا. کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا. گنگھور گٹائیں جوبنوں پر تھی کہ 10 قدم کے فاصلے پر بندہ نظر نہیں آتا تھا. کہا کہ ایک ضرب ماری، ایک ٹکڑا وہ جا لگا اور ٹکڑا وہ جا لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے فرمایا اوتینا نہیں فرمایا، اوتی تو مجھے دے دی گئی ہیں مصابیح الشام، شام کی چابیاں. مفاتیح الشام، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں. لیکن اس سے ہوا کیا؟ امام صاحبی لکھتے ہیں کہ پورا مدینہ طیبہ اس روشنی سے روشن ہو گیا. جہاں 10 قدم کے فاصلے پر بندہ نظر نہیں آتا تھا، واہ محبوب کبریا، پتھروں سے ایسی روشنیاں نکالنا کہ مدینہ طیبہ روشن ہو جائے، یہ پھر سرکار ہی کا کام ہے. ساتھ یہ فرمایا اوتی تو مفاتیح الشام. دوسری چوٹ ماری تو دوسری چوٹ سے آگ نکلی اور وہ شعلہ نکلا، سارا مدینہ طیبہ پھر روشن ہوا. سرکار نے فرمایا اوتی تو مفاتیح فارس، مجھے ایران کی سرزمین کی چابیاں دے دی گئی. تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو تیسرا ٹکڑا وہ جا لگا، چٹان پاش ہو گئی، اور ایک شعلہ پھر نکلا، پھر مدینہ طیبہ پورا روشن ہوا اس سے. آپ نے فرمایا اوتی تو مفاتیح الیمن، یمن کی چابیاں مجھے دے دی گئی. اس پر میں یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، بڑے فاضل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں جناب؟ یہ شعلے کی زبان کا یہ ترجمہ کسی کتاب نے لکھا ہے؟ یہ کسی کوئی لنگوسٹک کورس کیا جائے، جیسے کہا جائے پتھر پہ چوٹ ماری جائے، چوٹ سے یہ شعلہ نکلے، اس کا معنی شام فتح کرنا ہوتا ہے؟ معلومات نبوت کی زبان جدا گانا ہے. سرکار کا طرز ادراک الگ ہے.